باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ تعالی جل شانہ کی عظیم کتاب قرآن مجید کی سورۃ شورى کی آیت نمبر 38 کا پہلا حصہ ہم نے رات تلاوت کیا، جس میں کریم رب نے فرمایا کہ مومن لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہیں، اللہ کے حکم کو قبول کرتے ہیں، نماز کی بھی پابندی کرتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں۔ اب اس آیات کریمہ کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپس کے باہمی معاملات میں باہمی کام جو ہے وہ مشورے سے کرتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، آپس کے کام مشورے سے کرتے ہیں۔ تو یہ لفظ ہے شورا کا، اسی لفظ شورا کی وجہ سے اس صورت کا نام بھی جو ہے وہ صورت شورا رکھا گیا۔ تو تشاور، مشاورت، مشورہ، ان تمام کا معنی جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ کوئی آدمی کسی معاملے میں دوسرے کی طرف رجوع کرے تو وہ اس معاملے میں غور کر کے اپنی رائے بیان کرے۔ جس معاملے میں غور کیا جاتا ہے اس کو شورا کہتے ہیں۔ یہ ہے شورا کا مفہوم اور معنی۔ تو جس طرح اس آیات کریمہ میں حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان فرمایا کہ مسلمان آپس کے کاموں میں جو ہے مشورہ کرتے ہیں، تو جس طرح مشورہ کرنا یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، تو اسی طرح حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے بھی جو ہے وہ یہ ثابت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے مشورہ کرنے کے بارے میں بیان فرمایا، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے کہ استشارہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فی الاسارى یوم بدر، کہ جنگ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیدیوں کے بارے میں صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا۔ ایک اور مقام پہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استشار احدکم اخاہ فلیشر علیہ، کہ رسول پاک نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی سے مشورہ طلب کرے تو دوسرے کا حق بنتا ہے کہ اس کو اچھا مشورہ جو ہے وہ دے۔ یہ مشورے کے بارے میں۔ اور آگے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المستشار مؤتمن، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے کسی بات کا مشورہ طلب کیا گیا ہو وہ اس بات کا امین ہے۔ مقصد کیا ہے کہ اس مشورے کو اپنے تک محدود رکھے اور لوگوں کو جو ہے وہ پھر اپنے دوست کی، اپنے مسلمان بھائی کی بات کو جو ہے وہ لوگوں کو نہ بتائے، بلکہ مشورے کا بھی جو ہے وہ امانت دار ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ معدن بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعے کے دن خطبہ ارشاد فرمایا، بعض نصیحت کی لوگوں کو، اور اس خطبے میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر خیر فرمایا۔ تو پتہ چل گیا ذکر مصطفیٰ کرنا اور ذکر صحابہ کرنا یہ حضرت عمر فاروق کی سنت ہے۔ تو آپ نے ذکر خیر کیا اور بعد میں آپ نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر جو ہے وہ یہ ہے کہ میری اجل قریب آ گئی ہے، میرا وقت اخیر جو ہے وہ قریب آ گیا ہے۔ بے شک کچھ لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا کچھ جانشین مقرر کروں، کہ میں اپنا کچھ اپنے اولاد میں سے اپنے جو ہے وہ کسی فیملی میں سے کسی کو اپنا جانشین مقرر کروں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے دین کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، اور نہ اپنی خلافت کو اور نہ اس شریعت کو جسے دے کر اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اس کو جو ہے وہ ضائع کرنے والا ہے۔ اگر میرا وقت قریب آ گیا، میری جو ہے وہ موت آ گئی، تو خلافت ان 6 اصحاب کے مشورے سے جو ہے وہ منعقد ہوگی جن سے نبی علیہ السلام اپنی وفات کے وقت راضی تھے۔ تو بات وہی آ گئی کہ میرے چلے جانے کے بعد ان 6 اصحاب سے جو ہے مشورہ کرنا جن اصحاب سے ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ راضی تھے۔ تو یہ مشاورت سے جو ہے وہ جس کو وہ منتخب کر دیں اس کو جو ہے وہ اپنا خلیفہ بنا لینا۔ تو یہ آیات کریمہ سورۃ شورا کی 38 آیات کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ نقاش نے کہا نبی علیہ السلام کی مدینہ میں آمد سے پہلے مدینہ کے انصار
مدینے کے لوگ جب کوئی کام کرتے تو آپس میں مشورہ کر لیا کرتے تھے، اور مشورے کے بعد اس کام کو جو ہے وہ انجام دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو مدینہ کے لوگوں کی زیادہ پسند آئی کہ جس کی تعریف و تحسین اللہ نے جو ہے وہ کلام پاک میں ذکر فرما دی، کہ وہ لوگ مشورہ کرتے تھے۔ آپ جس طرح کے پڑھ چکے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بھی مانتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات کو مشورے سے جو ہے وہ طے کرتے ہیں، تو یہ مدینہ کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ خاص کر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ذکر فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انصار کی اس بات پر تعریف فرمائی، مدح فرمائی کہ وہ باہمی مشورے سے کام کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام دینی اور دنیاوی معاملات میں بھی اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے تھے۔ دینی معاملات کی مثال یہ ہے کہ آپ نے اپنے صحابہ سے مشورے کے بعد اذان کا طریقہ مقرر فرمایا۔ پہلے جو ہے وہ اذان کا طریقہ مقرر نہیں تھا، بعد میں اصحاب رسول سے مشورے کے بعد اذان کا طریقہ طے ہوا۔ دنیاوی معاملات کی مثال آپ یوں سن لیں کہ آپ نے جنگ بدر کے موقع پہ قیدیوں کے بارے میں اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے یا انہیں جو ہے وہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اور جنگ احد میں مشورہ کیا اپنے صحابہ سے کہ شہر کے اندر رہ کر کفار سے جنگ کی جائے یا شہر سے جو ہے باہر نکل کر ان کا مقابلہ کیا جائے۔ امہات المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب منافقین مکہ نے تہمت لگائی تو آپ نے ان کے بارے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا، تو یہ سارے جو ہے مشاورت کے جو باتیں ہیں یہ حدیث مصطفیٰ سے بھی جو ہے وہ ثابت ہیں۔ اس کے بعد خلفائے راشدین نے بھی جو ہے وہ اپنے اپنے زمانے خلافت میں مشاورت سے جو ہے وہ بہت سے کام سر انجام دیے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس شخص کو اپنے دنیاوی معاملات میں امام بنانے پر کیوں راضی نہ ہوں جس کو ہمارے دینی معاملات میں امام بنانے پر رسول اللہ راضی ہو گئے تھے۔ تو یہ بھی جو ہے وہ مشورہ ہی تھا، اور مشاورت سے جو ہے وہ یہ سارے کام ہوئے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم بھی ہم کو اس آیات کریمہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے فرمایا کہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ ہم نے انہیں دیا يُنْفِقُونَ، وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ یہ بھی مسلمان کے اللہ نے نشانی بیان فرمائی، مدینہ کے مسلمانوں کی جو ہے وہ تعریف بیان فرمائی، یعنی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، صدقات بھی ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں میں سے صدقہ کرنا صرف مال سے صدقہ کرنے پر منحصر نہیں ہے، صرف مال کا صدقہ کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ ہر نیکی جو ہے وہ صدقہ ہے۔ یہ ذہن میں ہونی چاہیے، ہر نیک عمل جو ہے وہ صدقہ ہے، جیسا کہ رسالت مآب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہر نیکی صدقہ ہے، ہر اچھا عمل صدقہ ہے۔ اور خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جس مال کو خرچ کرنے میں یا جس بات کو کہنے میں، جس کام کو کرنے میں اللہ تعالیٰ کی رضا معلوم ہو، اس کام کا کرنا صدقہ ہے۔ مال خرچ کرنے میں رب کی رضا، اچھا کلام کرنے میں رب کی رضا، اسی طرح جو ہے وہ جس بات کو کہنا ہے اس کو جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کہنا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ صدقہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اسی آیات کریمہ کا ترجمہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ والذین استجابوا، اور وہ لوگ جو حکم مانتے ہیں لربہم اپنے رب کا، واقاموا الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں وہ نماز، وامرہم شورا بینہم، اور ان کے کام باہمی مشورے سے ہوتے ہیں، ومما، اور اس سے رزقناہم، جو ہم نے ان کو رزق دیا، ينفقون، وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔